السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ووٹ کس پارٹی کو دینا چاہیے، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جمہوریت کے اپنے تقاضے کیا ہیں۔ اگر ہم زیادہ ڈیٹیلز میں نہ جا کر جمہوریت کو بآسانی سمجھنا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ جس بات پر اتفاق کر لے، جمہوری نظام سیاست اسی کو صحیح اور درست تسلیم کر لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے کہ جمہوریت میں سارا کھیل نمبروں کا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ صحیح اور غلط کا جمہوریت میں کوئی خاص معیار نہیں ہے۔ یہی وجہ رہی ہے کہ 2019 کے پارلیمانی الیکشن میں 37.7% ووٹ حاصل کرنے والی بی جے پی دوبارہ سے برسر اقتدار آ گئی، جبکہ ملک کی 62.3% عوام کے ووٹ بی جے پی کو روک پانے میں ناکام ہو گئے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 100 بے ایمان اور کرپٹ لوگ اگر 500 ایماندار، شریف اور غیر منظم لوگوں کے خلاف متحد ہو جائیں تو آگ راون کی لنکا کے بجائے رام کی ایودھیا میں بڑی آسانی سے لگائی جا سکتی ہے، اور آج کے ہندوستان میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کے نام پر پورے ملک کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں ملک کی ہر چھوٹی بڑی پارٹی برابر کی حصے دار ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ اگر جمہوریت میں اتنی بری خامیاں پائی جاتی ہیں تو پوری دنیا جمہوریت اور سیکولرزم کی حمایتی کیوں ہے؟ بہرحال آپ کا یہ سوال معقول اور جائز بھی ہے۔ دراصل جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت ہے جو اسلامی طریقے سیاست سے ادھار لی گئی ہے۔ چونکہ اسلامی طریقے حکومت کرپشن اور ناانصافی کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ ہے، دنیا کو ڈر تھا کہ اگر اسلام اور اس کا آفاقی نظام حقیقی صورت میں عوام کے سامنے آ گیا تو دنیا پر محض مٹھی بھر لوگوں کی حکومت کرنے کا خواب ہی رہ جائے گا۔ اس لیے اسلامی طرز حکومت کے مقابلے جمہوریت کو متعارف کروایا گیا، جو اسلامی طریقے سیاست کی بگڑی ہوئی ایک صورت کہی جا سکتی ہے، جس میں ظلم اور انصاف کے پیمانے انسانوں نے خود طے کر رکھے ہیں، جہاں انصاف کی دیوی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر بھی امیر اور غریب، اقلیت اور اکثریت کا بھید بھاؤ کرتی ہے۔ جمہوریت اور اسلامی طریقے حکومت دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اسلامی طرز حکومت میں صرف خیر کا پہلو ہوتا ہے، جس میں کسی بھی طرح کے ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کی بالکل بھی گنجائش نہیں رہتی ہے، دھرم کی بنیاد پر نہ ہی برادری اور علاقائیت کی بنیاد پر۔ اسلامی طرز سیاست صرف انصاف کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ جمہوریت خیر و شر کے اسی امتیاز کی پرواہ نہ کر کے اکثریت کے تابعدار ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن جمہوری ممالک میں خیر کے پہلو کچھ حد تک بھی پائے جاتے ہیں وہاں کی عوام خوشحال اور ترقی یافتہ ہوتی ہے، اور ان ممالک میں مذہبی جھگڑے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ جبکہ جن ممالک میں شر کا پہلو غالب ہوتا ہے وہاں کی عوام بدحالی کا شکار اور آئے دن مذہب اور برادری کے نام پر قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا ہے۔ آپ اس کی بہتر مثال کے طور پر ہندوستان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام اور اسلامی سیاست کے بارے میں اتنی ساری باتیں سننے کے بعد کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ کھچڑی پکنے لگی ہوگی کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی میں ہندوستان میں شرعی قانون نافذ کرنے کی وکالت کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے دماغ میں بھی یہ بے بنیاد سوال پیدا ہو رہا ہے تو واضح کر دوں کہ میں اسلام اور شرعی قانون کے نفاذ کی بات ہرگز نہیں کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں انصاف کی، میں بات کر رہا ہوں سماجی برابری اور پورے ملک میں 14 اور اتر پردیش میں 19% مسلمانوں کے سیاسی حصہ داری کی، جو مسلمانوں کا آئینی حق ہے، جو اسے ہر حال میں ملنا ہی چاہیے۔ اسلام اور اسلامی طرز سیاست کی مثال اس لیے دی کیونکہ انصاف اور سماجی برابری کی جو مثال اسلام نے قائم کی ہے وہ آج تک دنیا کے کسی بھی کانسٹیٹیوشن آف لائف میں نہیں ملتی، اور جمہوری نظام بھی اسی بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ہندوستانی جمہوری اصولوں کے حساب سے
यूपी के मुसलमानों को 19% उनका जायज हिस्सा मिलना ही चाहिए। फिलहाल 2022 के यूपी इलेक्शन में कोई भी सेकुलर सियासी पार्टी मुसलमानों के सियासी हिस्सेदारी की बात नहीं कर रही है। इस एतबार से कोई भी सियासी पार्टी मुस्लिम वोटों की हरगिज मुस्तहिक नहीं हो सकती। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि किसी भी नाम नहाद सेकुलर पार्टी के जाल में ना पड़कर सिर्फ मिल्ली क़यादतों को ही कामयाब करें, क्योंकि फिलहाल इन मिल्ली सियासी पार्टियों का मुल्क में हो रहे जुल्म ज़्यादती में कोई शेयर नहीं है। इसके बरखिलाफ मुल्क में मौजूद 4 मिल्ली क़यादतें मुस्लिम लीग, AIUDF, MIM और पीस पार्टी सभी कौमों और बिरादरियों को साथ साथ लेकर ना सिर्फ चलने की बात करती हैं, बल्कि बगैर किसी मजहबी भेदभाव के सभी के लिए यकसा मौके और इंसाफ की लड़ाई भी लड़ रही हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को चाहिए कि इस इलेक्शन में हार जीत से ऊपर उठकर सिर्फ मिल्ली क़यादतों को ही कामयाब बनाएं। आज की यही दूर अंदेशी कल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत दीवार साबित होगी। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करके हमारी इस सियासी